اچھا قربانی کے وقت جانور کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ پوزیشن کیا ہو؟ دیکھیے اچھا بہت سی چیزیں، اب ساری تصویریں بلر آئیں گی، وہ میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی کہ اس پہ سٹرائکس آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے پھر وہ چینل کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پوزیشن یہ ہونی چاہیے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی گردن اور پیٹ قبلہ رخ ہوں جس وقت آپ جانور کو ذبح کریں. گردن اور پیٹ، جیسے ابھی یہ ہے انہوں نے گردن کو قبلہ رخ کیا ہوا ہے تو اس کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہے. آقا خوئی فرماتے تھے کہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ، گردن اور پیٹ. لیکن آغا سیستانی کے نزدیک فقط یہ ہے کہ گردن اور پیٹ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو. یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ گردن بھی قبلہ رخ ہے، پیٹ بھی قبلہ رخ ہے. یہ جیسے اس کے اندر اور واضح نظر آ رہا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ اس کو اس طرح کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ قبلہ رخ گردن بھی ہے اور اس کا سینہ اور پیٹ وغیرہ بھی اسی طرح سے. اچھا اگر کوئی کہے کہ میں اس طرح سے ذبح کروں کہ بھائی اس میں بھی تو دیکھا جائے تو گردن اور پیٹ قبلہ رخ ہو رہا ہے، ہم اس کو کھڑا کر کے اس طرح سے ذبح کریں تو یہ بھی جائز تو ہے. جائز تو ہے لیکن ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہوگا اس طریقے سے جو اچھل کود مچائے گا. بہرحال یعنی گردن اور پیٹ قبلہ رخ ہو. اچھا اب آپ نے دیکھا کہ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گردن کو پورا موڑ کے قبلے سے کسی اور طرف، یعنی پیٹ اور سینہ تو قبلہ رخ ہے لیکن گردن موڑ کے اس نے بہت ادھر کر دی جو کہ قبلے سے ہٹ گیا معاملہ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پھر غلط ہو جائے گا. اگر کوئی مثلا شیعہ حسن عشری ایسا کر رہا ہے تو اس کو قبلہ رخ ہونا چاہیے. اچھا ذبح کرتے وقت بڑی ایک اہم غلطی یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو آسمان کی طرف کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے گائے کے اندر خاص طور پہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے آسانی ہو جاتی، گردن کو موڑا اور آسمان کی طرف گردن کر دی، اب آرام سے ذبح ہو جاتی. لیکن یہ آسمان تو قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو قبلے کی جو سمت ہے جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ والی طرف ہونی چاہیے گردن. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ گردن کو موڑ کے، اور یہ دیکھیں جیسے اس کے اندر ہے کہ اس کا جو گردن کا حصہ ہے جو ذبح والی جو جگہ ہے اس کو آسمان کی طرف کر دیا گیا ہے. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، گائے میں تو تقریباً ایسے ہی کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں. شیعہ حسن عشری کوئی کرے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. تو بہرحال اس کی گردن کو آسمان کی طرف نہیں بلکہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. جیسے جانور لیٹا ہوا ہے اس کا گردن بھی قبلہ رخ ہے اور جسم، پیٹ، سینہ وغیرہ سب اس کا قبلہ رخ ہے تو یہ صحیح. جان بوجھ کر اگر قبلہ رخ نہ کیا، کوئی شیعہ حسن عشری کر رہا تھا اس نے جان بوجھ کے قبلہ رخ نہیں کیا تو ذبیحہ نجس ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا کھانا اس کا. جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا لیکن غیر شیعہ ذابح قبلہ رخ کیے بغیر اگر ذبح کرے گا تو ابھی آپ نے سنا کہ اس کا ذبیحہ ٹھیک مانا جائے گا کیونکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک عمل کر رہا ہے. کیونکہ ان کے فقہ میں قبلہ رخ کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، یا نہیں کہ اگر کیا تو مکروہ قرار دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن جانور ان کا صحیح رہتا ہے یعنی حلال رہتا ہے. تو غیر شیعہ ذبح کرنے والا اگر کر رہا ہے قبلہ رخ کیے بغیر تو اس کو ٹھیک سمجھا جائے گا. اچھا جانور کو ہم نے قبلہ رخ کرتے ہوئے ذبح کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو قبلہ تھا ہی نہیں، ہم نے غلط سمجھتے ہوئے قبلہ رخ ہم اپنے تئیں ہم یہ سمجھ رہے تھے. تو اگر ایسی کوئی غلطی کر دی ہے کہ ہم جسے قبلہ سمجھ رہے تھے وہ بعد میں پتہ چلا وہ تو قبلے کی صحیح سمت نہیں تھی تو پھر بھی وہ جانور درست سمجھ لیا جائے گا اور وہ حرام نہیں ہوگا، حلال ہی سمجھا جائے گا اسے. اگر بھولے سے یہ جلد بازی میں یا مسئلہ نہ پتا ہو اور جانور قبلہ رخ نہ کیا تب اس صورت میں بھی جانور کو حلال سمجھا جائے گا. بھول گئے ہم قبلہ رخ کرنا، جانور بہت زیادہ یعنی اچھل کود مچا رہا تھا، جلد بازی میں ہم نے اس کو ذبح کر دیا، یا مسئلہ ہی نہیں پتا تھا، مسئلہ ہی نہیں پتا تھا. دیکھیے تسمیہ جو اس میں مسئلہ نہیں پتا تھا تو حرام ہو رہا تھا کہ اگر اللہ اکبر نہیں کہا تو. لیکن یہاں پر قبلے کے اندر یہ نہیں ہے، قبلے میں قبلہ رخ کرنے کا مسئلہ پتا نہیں تھا اور ذبح کر دیا تو جانور حلال رہتا ہے. اچھا اب اگر ایک سوال پوچھا گیا کہ ابھی جانور مکمل ذبح نہ ہوا اور اٹھ کر بھاگ جائے، یہ بہت ہوتا ہے، اب اسے پکڑ کر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنے میں بڑی مشکل ہے تو کیا کیا جائے؟ جواب دیا گیا اگر جانور کو قبلہ رخ کرنے میں اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے جس طرح سے بھی ممکن ہو ذبح کر دیں، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو.
آدھی گردن کٹی ہوئی ہے, گردن اور جانور بھاگ گیا. اب اگر ہم اسے پکڑیں اور پورا قبلے ابلے کا خیال کریں جب تک تو جانور مر جائے گا. تو فرماتے کہ نہیں, پھر قبلے کا خیال نہ کریں. ایسی صورتحال جو استقراری مسئلہ ہو تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے کہ پھر قبلے کا خیال نہ بھی کریں تو ٹھیک رہتا ہے مسئلہ. اچھا, ایک اور بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل تو جائز نہیں ہے, لیکن جانور اس سے حرام نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ نے گناہ تو کیا ہے, یعنی اس کا جان ابھی جان نکلی نہیں تھی اور آپ نے اس کا پورا سر تن سے جدا کر کے الگ رکھ دیا, تو یہ اس کا گوشت کھانا پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. نہیں, اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا, جانور حرام نہیں ہوگا, لیکن یہ عمل غلط تھا. یعنی گناہگار ہم ہوئے کہ ہم نے کیوں اس کا پوری جان نکلنے سے پہلے سر کو تن سے جدا کیا, لیکن جانور حلال رہے گا. اچھا, پھر ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کے ارادے سے چھری چلانی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ ہم مثلا اس کی رسی وسی چھری سے کاٹ رہے تھے اور تیز دھار کی چھریاں ہوتی ہیں, اس کی گردن پہ چل گئی اور خون نکلنے لگا اور اس سے جانور ذبح ہو گیا, تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. نہیں, جانور کو ذبح کے ارادے سے چھری چلنی چاہیے. اتفاقاً اگر ایسا ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہوگا. اچھا, خود ذابح کا کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ جانور کو قبلہ رخ ہونا چاہیے, جو ذبح کرنے والا ہے کیا وہ بھی قبلہ رخ ہو کے ذبح کرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں, یہ واجب نہیں. وہ کسی بھی سمت میں چاہے بیٹھا ہوا ہو اور اس کو ذبح کرے, یا کھڑے ہو کر پشت قبلہ ہو کر بھی ذبح کرے تو وہ صحیح ہے. جانور کا قبلہ رخ ہونا شرط ہے, ذابح کا قبلہ رخ ہونا شرط نہیں.